السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مصلیین اکرام، نوجوان دوستو، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور ہم سب بخوبی واقف ہے کہ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کس واقعے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اور غالباً آج جو ہے وہ 27 رجب ہے، تو ہمیں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، نوجوان نہیں، عموماً ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ آج جو ہے وہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج ہے۔ آج کی رات جو ہے وہ شب معراج 27ویں رجب۔ تو شب معراج کیا ہے، شب معراج میں کیا کرنا چاہیے، اور شب معراج کی حقیقت کیا ہے، ہم تھوڑی سی اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہمارا مستقبل ہے اس کے سامنے بھی یہ بات واضح ہو جائے، اور دین اسلام کو وہ بھی سمجھ سکے کہ شب معراج کسے کہتے ہیں، یا معراج کی حقیقت کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو گفتگو کا بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا ایک عنوان بھی تھا جس پر گفتگو کرنا تھا، چونکہ آج جو ہے وہ 16 جنوری ہے اور رزلٹ کا ڈے ہے، جو الیکشن ہم نے کل دیا تھا، تو اس ضمن میں بھی کچھ گفتگو کرنی تھی۔ انشاءاللہ اپنی گفتگو کے آخر میں ہم جو ہے اس پر کچھ سرسری جو ہے وہ باتیں رکھیں گے جو بہت اہم ہے، جو کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ موقع اس سے بڑا ہے تو میں اس پر جو ہے گفتگو پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ کروں گا۔ عموماً ہم 27 رجب کو یہ کہتے ہیں کہ 27ویں رجب جو ہے وہ شب معراج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، ہم شب معراج کے نام سے جو ہے وہ اسے جانتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج میں جو ہے وہ 12 رکعت نفل پڑھنی چاہیے، اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنی چاہیے۔ تو کیا یہ چیز کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے؟ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور ایک دوسری طرف ہمارا ایک نوجوان نسل، نوجوان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب معراج نام کی کوئی چیز نہیں، یہ ایک فکشن ہے، اور وہ خود اس کو قرآن سے پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خواب ہے، یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سین ہے، منظر ہے، بس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو دونوں ایکسٹریم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا ایکسٹریم تو یہ کہ بڑے اہتمام سے مغرب کے بعد جو ہے وہ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، اور پھر پوری رات جو ہے وہ عبادت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا ایکسٹریم پہلو یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فکشن ہے، یہ خواب تھا، ایک منظر تھا۔ جیسا کہ ہم کوئی سٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں، تو کوئی سٹوری کہتے ہیں تو کس طرح ذہن میں چیزیں نظر آتی ہے، اس طرح چیزیں نظر آ گئی۔ تو اب یہ دو انتہا ہے، ایک ایکسٹریم جو بہت مان رہی ہے، اور ایکسٹریم جو اس کو پوری طریقے سے کیا کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے۔ تو ہم اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز جس کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ 12 رکعت نمازیں پڑھی جائے، صدقہ دیا جائے، رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ عبادت میں گزارا جائے، اس کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب معراج ہوئی ہے، یعنی جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ کہہ لیں کہ آسمانوں کا سفر کرایا گیا، یہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں 11ویں سال ہوئی تھی، نبوت کے 11ویں سال ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال حیات رہے؟ 11ویں سال ہوئی۔ اس کے بعد کتنے سال اللہ کے رسول حیات رہے؟ نہیں، نبوت کا 11واں سال تھا، مدینہ میں 10 سال، مکہ میں 13 سال، 11ویں سال ہوئی، مطلب تقریباً 12 سے 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد دنیا میں حیات رہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال معراج نہیں ہوئی ہے نا۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ معراج منانی چاہیے، شب معراج میں عبادت کرنی چاہیے، تو کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کے بعد جو دوسرا سال آیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ یہ عبادت کرو،
فلاں چیز کرو، ہے نا، اور صحابہ اکرام نے اس چیز پر کیا کیا ہوگا؟ عمل کیا ہوگا. لیکن اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو کہیں پر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے دن میں معراج پہ گیا تھا تو تم فلاں فلاں عبادت جو ہے وہ کرو. اچھا، اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2.5 سال کی خلافت تھی آپ کی، نہ آپ کی خلافت میں یہ چیز ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بنے، امیر المومنین بنے، تقریباً 10 سال جو رہے، نہ ان کی خلافت میں ملا ہم کو. پھر حضرت عثمان غنی بنے، پھر حضرت علی بن ابی طالب بنے، تقریباً 40 سال. کتنے سال؟ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن کہیں پر ایسا نہیں ملا کہ 27 رجب کا جب موقع آئے تو جو ہے وہ آپ رات میں جاگے یا شب معراج کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرے، یا معراج کے وقت جو ہے وہ مغرب کے بعد سے جو ہے وہ 12 رکعتیں نماز پڑھے. نہیں، ہاں، آفٹر 40 ایئرز، 40 سال کے بعد جو ہے وہ یہ رسم جو ہے وہ کیا کی گئی؟ ایجاد کی گئی، اور لوگ جو ہے اس پر آج تک کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں. تو جو لوگ دلیل کے طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ یہ تقریباً آپ یہ سہلے کہ 1400 سال پرانی بات ہے، 1300 سال پرانا عمل ہے، تو میں یہ کہوں گا بالکل عمل پرانا ہو سکتا ہے، 1350 سال پرانا عمل، لیکن پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہ نہیں کیا. کیونکہ معراج جو ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری حصے میں نہیں ہوا تھا نا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد بھی 12 سال تقریباً اس دنیا میں کیا رہے؟ حیات تھے. تو اللہ کے رسول نے کیا اس کو سیلیبریٹ کیا یا کہا کہ کچھ ایکسٹرا عبادتیں کرو رات میں؟ نہیں ملتا ہے. نہ ہی صحابہ اکرام کے عمل سے جو ہے خلفائے راشدین سے. ہمارے لیے اگر کوئی دلیل ہے تو اللہ کے رسول کے بعد کون دلیل ہے؟ اللہ کے رسول ہم کے صحابہ دلیل ہے. اور صحابہ میں بھی اگر سب سے بلند درجہ کسی کا ہے تو وہ کون ہے؟ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ہے نا. یہ وہ 4 خلفائے راشدین ہیں جو ہمارے لیے کیا ہے؟ صحابہ میں بھی سب سے کیا ہے؟ افضل ہے. تو بچہ بیٹھ جائے آپ. تو ہمارے لیے صحابہ میں بھی یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے. تو ہم ان کے طریقے کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. تو نہ ہی ہم کو ان کے طریقے میں کوئی چیز ملتی ہے نا. تو ہم اس رات کو اہم جانتے ہیں، لیکن اس رات میں کوئی ایکسٹرا عبادت، کوئی ایکسٹرا عمل کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے رسول کی سیرت سے ثابت ہے، اور نہ ہی اصحاب کرام کی زندگی میں جو ہے وہ کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے. تو ہم اس میں کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں کریں گے. ہاں، جو عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام راتوں میں کرتے تھے وہ عبادت تو ہم کر سکتے ہیں. تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا 1/3 حصہ، آخری پورا حصہ کھڑے رہتے تھے. کھڑے رہ کے جو ہے وہ قرآن کی لمبی آیتوں کی کیا کرتے تھے؟ سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہم بھی تہجد کے وقت اٹھے اور جو ہے وہ نماز تہجد کیا کریں؟ قرآن اگر یاد نہیں ہے تو قرآن شریف کا مصحف آپ فرض نماز میں تو لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن تہجد کی نماز میں اگر آپ کو لمبی صورتیں نہیں یاد ہے تو آپ قرآن مجید کا صحف لے کے کیا ہو سکتے ہیں؟ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کی تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کھڑے رہ کے نہیں پڑھ پا رہے نماز تو نماز ختم کر دیجئے، آپ بیٹھ جائیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے بیٹھ کے. دونوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی کیا کی ہے؟ اجازت دی ہوئی ہے. لیکن جو اعمال بتائے جاتے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں. ایک چیز یہ ہوگی. اب آتے ہیں ہم دوسرے ایکسٹریم کے اوپر. دوسرا ایکسٹریم کیا ہے؟ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک خیال ہے جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیا کیا؟ پیش کیا. اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو معراج کا واقعہ بنا کر جو ہے اس کو بڑا اہم بنا کے لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں. اور قرآن مجید سے اور دوسری آپ یہ کہہ لیں دوسری چیزوں سے، لاجک سے اور بہت ساری چیزوں سے دلائل ہمارے سامنے پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم ان ساری لاجکس کو، ان ساری چیزوں کو قرآن کی اس آیت کے سامنے ہیچ سمجھتے ہیں. کون سی آیت کے سامنے؟ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کون سی آیت ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین، دیکھیے ہمارے لیے دلیل 2 چیزیں ہیں، قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت بیان کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، ہے نا. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم متفق علیہ ایک حدیث ہے جو تقریباً کافی لمبی ہے. اگر آپ اس کو صفحے کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے تو 1.5 صفحے کی حدیث ہے. 1.5 صفحے کی حدیث ہے. صفحہ جس کو پیج کہتے ہیں، A4 سائز کا جو پیج ہوتا ہے، ویسے 1.5 صفحے کی حدیث ہے. اتنی بڑی حدیث ہے. وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ متفق علیہ، جس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب کے اندر کیا کیا ہے؟ بیان کیا. تو آ جاتے ہیں پہلے قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر جس میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد اقصی کہ ماحول اس ماحول کو اس نے برکت دی، اور اس میں اس نے اپنے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلیئر کٹ اس حدیث کے اندر کہا اسری بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو اس رات میں جو ہے وہ بیت الحرام سے بیت الاقصی کی طرف کیا کروائی؟ سفر کروایا، اور کچھ ایسی نشانیاں اپنے بندے کو دکھائی جس نشانیوں کو کسی اور انسان نے نہیں دیکھا، اور اس پورے ماحول کو بابرکت ہم نے بنا دیا۔ اس پورے ماحول کو ہم نے کیا بنا دیا؟ بابرکت جو ہے وہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 1.5 صفحے کی حدیث، میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ جو ہے بیان کروں گا۔ اگر حدیث پڑھنا چاہوں تو اس کا عربی متن اور ترجمہ دونوں میرے سامنے ہیں، لیکن آپ کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی، تو میں عام فہم میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ جو ہے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر پہ آرام کر رہا تھا، ہے نا، حدیث میں ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر پہ کیا کر رہا تھا؟ آرام کر رہا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے، میری آنکھ لگ چکی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ، جبرائیل کا لفظ نہیں آیا، فرشتہ آیا۔ اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو اس میں حضرت جبرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، بعد میں فرشتہ آیا، اس نے مجھے جگایا اور مجھے حتیم میں لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ حتیم میں۔ جو لوگ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، ان کو پتہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کے سے ہٹ کر جو ہے وہ ایک ایک ایریا بنا ہوا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو پیسے کم پڑنے کی وجہ سے اس حصے کو کیا کیا انہوں نے؟ کمپلیٹ نہیں کیا، اس کو گھیر کے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو پھر کیسے تعمیر کر دوں جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، مطلب پوری طریقے سے وہ کف جو حتیم کا حصہ بھی لے لوں، لیکن میری قوم جو ہے، میری قوم کے لیے کر کے میں اس کو جو ہے مکمل نہیں کر رہا۔ یعنی وہ حتیم کا حصہ بھی کس کا حصہ ہے؟ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرشتہ کہاں لے گئے؟ حتیم میں لے گئے، اور حتیم سے پھر جو ہے وہ ایک سواری میرے سامنے پیش کی گئی، جس میں جو گدھے سے بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ ہائٹ میں گدھے سے بڑا تھا، اور کھچر سے جو ہے وہ، گھوڑے اور کھچر سے کیا ہے؟ چھوٹا تھا، درمیانی قد کا تھا۔ مجھے اس سواری کے سامنے پیش کیا گیا، تو جب میں اس سواری پر بیٹھا تو وہ سواری جو ہے وہ ہنگانے لگی، مطلب ہو کر کے، مطلب جب کوئی بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا انکمفرٹیبل جو ہے اس سواری نے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل ہونے کی علامت جو ہے میرے سامنے پیش کی۔ تو فرشتے نے کہا کہ تم پر جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول جو ہے وہ کیا ہو رہے؟ سوار ہو رہے۔ تو جیسے ہی سواری کو اللہ کے رسول نے یہ کہا، وہ سواری جو ہے وہ شانت ہو گئی۔ فرشتے نے کہا تو وہ سواری کیا ہو گئی؟ شانت ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، فرشتہ جو ہے اس پر سوار ہوا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر مجھے حتیم سے جو ہے وہ سفر کر کے کہاں لے جایا گیا؟ اقصیٰ لے جایا گیا۔ کہاں پر؟ بیت المقدس جو ہے وہ لے جایا گیا۔ اب اس درمیان میں نے دیکھا کہ یہ جس سواری پہ میں سفر کر رہا تھا، یہ سفر کیسے کر رہی تھی؟ میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی، اس سواری کا ایک قدم وہاں پر ختم ہوتا تھا، مطلب میری نگاہ تا حد نگاہ اس کا ایک قدم ہوتا تھا، اس کے بعد دوسرا قدم دوسری نگاہ تک ہوتا تھا۔ اس سواری کا نام کیا رکھا گیا؟ حدیث میں کیا کہا گیا؟ اس کو براق کہا گیا، براق۔ اگر آپ عربی جانتے ہوں گے، جو لوگ جانتے ہوں گے، براق کا اگر ہم اصل مادہ نکالے، جو اس کا اصل ورڈ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برق کو کہتے ہیں، برق۔ اور جو لوگ سعودی گئے ان کو پتا ہوگا برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو کہتے ہیں، برق، الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ براق لائٹ کی سپیڈ سے کیا کر رہا تھا؟ یہ ہمارا اپنا کہنا ہے کہ لائٹ کی سپیڈ سے کیا کر رہا تھا؟ یہ ٹریول کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تا حد نگاہ اس کا ایک قدم ہوتا، اور اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے پہنچا کہ ہم کچھ ہی لمحوں میں کہاں پہنچ گئے؟ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ اب وہاں پر میری سواری کو، میں وہاں سے اترا، فرشتے نے میری سواری کو ایک پتھر سے کیا کیا؟ باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے مسجد میں جمع ہو گئے، اور ایک کے بعد ایک بھیڑ، جیسے جمعہ کی نماز کے لیے ہم لوگ کیسے جمع ہوتے ہے نا، اب سب کے سب مسجد میں جو ہے وہ جمع ہونے لگے اور صف بندی کرنے لگے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب لوگ شاید نماز کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ تو اب حدیث کے اندر اللہ کے رسول کہہ رہے کہ جبرائیل سے میں نے پوچھا کہ جبرائیل ان کی امامت کون کرے گا؟ جبرائیل ان کی امامت کون کرے گا؟ تو جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سب جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ 3 لاکھ کیا ہے؟ 1,26,000 ہے نا، جو فگر آتا ہے، یا اس کا بھی فگر ہم کو تو نہیں معلوم کیا فگر ہے،
یہ وہ تمام لوگ ہیں جو انبیاء ہیں اور رسول ہیں جو دنیا میں کیا کیے گئے تھے؟ مبعوث کیے گئے آپ سے پہلے. آج یہ سب کے سب یہاں پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ ان سب کی کیا کرنے والے ہیں؟ امامت کرنے والے ہیں. اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی 2 رکعت نماز کی کیا کی؟ امامت کی. نماز ادا ہو گئی اور سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے راستے اللہ رب العالمین نے جہاں ان کو بلانا تھا واپس وہاں پر بلا لیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی سواری کے پاس آئے. حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کو سواری کے پاس لے کر آئے, سواری پہ بٹھایا, اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اپنے معراج کا سفر کیا کیا؟ شروع کیا. اب جیسے ہی میں سواری پہ پہنچا تو اللہ کے رسول نے پھر وہی کہا کہ پھر وہ تحد نگاہ, اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ جہاں میری آنکھوں کی روشنی پہنچتی تھی, جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی, وہاں پر اس کا پہلا قدم کیا ہوتا تھا؟ پڑ جاتا تھا. پھر اس سے اس کا دوسرا قدم, یہاں تک کہ ہم لوگ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. کہاں پر پہنچ گئے؟ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. اب پہلے آسمان کے پہنچنے کے بعد جیسے حضرت جبرائیل براق کو اور مجھے لے کر, ہم 3 لوگ تھے, حضرت جبرائیل تھے, وہ سواری تھی براق, اور میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پہلے آسمان کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہے. تو دروازے کے اس پار سے آواز آئی, کون آئے ہو, کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. تو دروازے کے اس پار سے فرشتے نے پوچھا, اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جواب دیا حضرت جبرائیل نے کہ میرے ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دروازے کے اس پار سے فرشتے نے سوال کیا, کیا انہیں آنے کی اجازت ملی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. فرشتہ پوچھ رہا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آنے کی اجازت, پرمیشن گرانٹیڈ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں پرمیشن گرانٹیڈ ہے, کہ ہاں اللہ رب العالمین نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے. فوراً فرشتے نے کہا سلام علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی کیا ہو؟ سلامتی ہو. اور جو ہے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں جو ہے وہ داخل ہو گئے. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے اللہ کے رسول کو دیکھا تو اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہی کون ہے, آدم ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور کہا کہ یہ آپ کے جد امجد ہے, یہ آپ کے ابو ہے, آپ کے دادا جان ہیں, جن سے پوری دنیا کی نسل چل رہی ہے, حضرت آدم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. اللہ کے رسول نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا. آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے تم پر کیا ہو. اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہاں پر, میرے بیٹے تم پر کیا ہو, سلامتی ہو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کی اولاد میں سے ہے؟ آدم ہی کی اولاد ہوئے نا. تو کہا میرے بیٹے تم پر کیا ہو, سلامتی ہو. آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معانقہ کیا, گلے لگایا. اس کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگ واپس سواری پر سوار ہوئے. آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد ہم سواری پر سوار ہوئے. پھر ہم جو ہے وہ دوسرے آسمان کی طرف پہنچے. تو دوسرے آسمان پر وہی عمل ہوا جو پہلے آسمان پر ہوا. جب ہم دروازے پہ پہنچے تو اس پار سے پوچھا کون, پھر کہا گیا کون, پھر کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کہا گیا کیا ان کو پرمیشن ملی ہے؟ تو پھر وہی عمل ہوا اور کہا گیا پرمیشن ملی ہے. تو پھر ہم کہاں داخل ہوئے؟ دوسرے کے اندر داخل ہوئے. تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے, موجود ہے. مجھے اللہ کے حضرت جبرائیل نے جو ہے ان دونوں کے سامنے لے گئے اور کہا کہ یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہے. میں نے ان دونوں کو سلام کیا اور دونوں نے مجھے کہا کہ میرے بھائی تم پر جو ہے وہ سلامتی ہو. اب دیکھیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کو بیٹا نہیں کہہ رہے, کیا کہہ رہے؟ بھائی کہہ رہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل. تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا اگر آپ شجرہ دیکھیں گے تو کہاں سے مل رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل ہے تو کزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے نا وہ. تو کہا میرے بھائی تم پر کیا ہو, سلامتی ہو, اور سلام جو ہے وہ بھیجا گیا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے سلام کے بعد اللہ کے رسول براق پر سوار ہوئے. پھر جو ہے دروازے پہ پہنچے تیسرے آسمان کے, تو وہی کنورزیشن ہوا جو پہلے پہ اور دوسرے پہ ہوا. پھر دروازہ کھولا گیا, اللہ کے رسول داخل ہوئے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام نے آپ پر سلام بھیجا, آپ نے یوسف علیہ السلام پر سلام بھیجا. اس کے بعد چوتھے آسمان پر داخلہ ہوا. ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول نے ادریس علیہ السلام کو سلام بھیجا. ادریس علیہ السلام نے اللہ کے رسول پر سلام بھیجا. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے پر سلام بھیجا. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوئی, ملاقات ہوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کے رسول پہ جو ہے سلامتی بھیجی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا, پیار کیا. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب
ہر ملاقات کے بعد واپس سواری پر جا کے بیٹھ رہے تھے اللہ کے رسول. سواری سے اترتے, ملاقات کرتے, اور پھر آگے کا سفر جاری کرنے کے لیے پھر کہاں پر جا کے بیٹھتے؟ سواری پر. تو جب اپنی سواری کی طرف گئے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ تو کہا مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ نبی میرے بعد آیا, یہ نوجوان نبی میرے بعد آیا, لیکن قیامت کے روز اس کی امتی سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے, اور میری امتیوں کی جو ریشو ہوگا وہ جنت میں داخل ہونے کا کیا ہوگا؟ کم ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے اس نبی کو آخری نبی ہونے کا کیا کیا ہے؟ درجہ عطا فرمایا. یہ گواہی, یہ شہادت کون دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری سواری پر سوار ہوتے ہیں اور جو ہے وہ آخری 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں. 7ویں آسمان پر جیسے اللہ کے رسول داخل ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ملاقات کرتے ہیں. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم پر سلامتی ہو. اب ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹے تم پر سلامتی ہو. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بوسہ دیتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, وہاں 7واں آسمان ختم ہونے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو بیت المعمور نظر آتا ہے. بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور وہی بیت المعمور ہے, وہ خانہ کعبہ ہے جس کا طواف کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں. احادیث میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اصل خانہ کعبہ تو 7ویں آسمان پر ہے. اصل خانہ کعبہ تو 7ویں آسمان پر ہے, اس کا عکس جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اصل بنیادیں تو آسمان 7ویں آسمان پر ہے, اس کا عکس کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے, جس پر ہم انسان کس کی کیا کر رہے ہیں؟ جس کا طواف کر رہے ہیں. ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں. اور ایک فرشتہ زندگی میں صرف ایک ہی بار طواف کر پاتا ہے, دوسری بار اس کا نمبر ہی نہیں آتا طواف کرنے. اتنے فرشتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے مطلب جو خانہ کعبہ جو بیت المعمور آسمان پر ہے اس پر ٹیکا لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بیت المعمور کو اپنی آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک درخت آتا ہے, ایک لکیر آتی ہے, ایک لائن آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. اب حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ کون ہے؟ حضرت جبرائیل ہے. اللہ کے رسول کو تو پتہ نہیں ہے پہلے آسمان پہ کہاں جانا ہے, دوسرے آسمان پہ کہاں جانا ہے, کس سے ملاقات کرنی ہے, کون سی سمت جانا ہے, کیا کرنا ہے. حضرت جبرائیل جو ہے وہ اس لکیر کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اس سے آگے کا سفر آپ کو اکیلے کو طے کرنا ہے. کس کو طے کرنا ہے؟ اکیلے کو طے کرنا ہے. وہ جو لکیر ہے سدرۃ المنتہا, اس کے آگے اب حضرت جبرائیل کی نہیں چلے گی. اس کے آگے صرف اور صرف کون جائے گا؟ اب تک اس باؤنڈری کے باہر کوئی انسان نہیں گیا, نہ ہی کوئی فرشتہ گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام تک نہیں گئے ہیں, کوئی بندہ آج تک کوئی اللہ کی مخلوق اس سدرۃ المنتہا کے آگے اللہ تعالیٰ نہیں لے جا پائے. اب یہاں پر صرف اور صرف کس کو جانا ہے؟ اللہ کے رسول کو جانا ہے. تو اللہ کے رسول سے ہم کہتے ہیں نہیں جبرائیل چلو میرے ساتھ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں جبرائیل آپ میرے ساتھ چلیے, مجھے نہیں معلوم ہے. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو صرف ہلکا سا اگر قدم بھی میں نے آگے بڑھایا تو میرے جو پر ہے نا یہ پورے کے پورے کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے. اللہ رب العالمین نے اس حدود کے آگے مجھے ایکسیس ہی نہیں دیا ہے. میں جیسے ہی جاؤں گا میں پوری طریقے سے کیا ہو جاؤں گا؟ جل جاؤں گا. اور پھر وہ تاریخی لمحہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا پیر آگے بڑھاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کی باؤنڈری کو کیا کرتے ہیں؟ کراس کرتے ہیں. اب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اکیلے شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سدرۃ المنتہا کراس کرتے ہیں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چونکہ اب تک گائیڈ کرنے والے حضرت جبرائیل تھے, اب حضرت جبرائیل نہیں ہے تو اب گائیڈ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے آگے. جیسے ہی سدرۃ المنتہا کراس کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حدیث کے اندر آتا ہے کہ مجھے آواز آتی ہے کہ ہاں سیدھا چلے آؤ میرے بندے, سیدھا چلے آؤ, تم پر سلامتی ہو. اور میں اس آواز کو سنتے ہوئے سیدھا جو ہے وہ چلنا شروع کرتا ہوں. ایک مقام پہ میں پہنچتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا نور ہے, نور مجھے دکھائی دیتا ہے. اب مجھے کچھ چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے سوائے نور کے, بہت تیز روشنی اور مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے. صحابہ اکرام نے یہاں پر اللہ کے رسول سے بعد میں جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی تو پوچھا صحابہ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ صحابہ نے یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، بس میں نے تیز روشنی دیکھی، لیکن اللہ رب العالمین کو میں نے نہیں دیکھا۔ جب میں قریب پہنچ گیا تو آپ سورہ نجم کو اٹھا کے پڑھیں، سورہ نجم 27ویں پاری کی سورہ ہے، سورہ نمبر 2 ہے، آپ پڑھیں اس سورہ کو۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ کھینچا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا قریب اللہ رب العالمین کو کر لیا، کعب قوسین کا لفظ استعمال کیا، اتنا قریب اللہ رب العالمین نے کر دیا، کوئی پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان حائل نہیں تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، جس میں اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں، یہ سلام کس نے پڑھا؟ اللہ رب العالمین نے پڑھا۔ کس پر پڑھا؟ یہ سلام اللہ رب العالمین نے کس پر پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے 2 تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کتنے تحفے؟ 2 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ تو ہم سب جانتے ہیں، یہاں سے بچے کو میں اٹھا کے پوچھوں گا تو کہہ دے گا کہ وہ تحفہ کیا تھا۔ کیا تحفہ تھا؟ نماز۔ دوسرا تحفہ کیا تھا؟ ہے نا، بہت کم لوگوں کو پتا ہے نا، وہ دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن یہ 2 آیتیں نازل نہیں کی گئی، یہ 2 آیتیں تحفے میں سدرۃ المنتہا پہ دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پر نازل نہیں ہوئی یہ آیتیں، یہ آیتیں کہاں دی گئی؟ معراج میں تحفے میں دی گئی۔ لیکن ہماری آپ یہ کہہ لیں کہ افسوس کا مقام ہے کہ نماز کو تو ہم نے یاد رکھا، لیکن ان 2 آیتوں کو ہم نے کیا کیا؟ آپ ان 2 آیتوں کی فضیلت جا کے پڑھیں احادیث کے اندر، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کتنی فضیلت ان آیتوں کے تعلق سے۔ یہ آیتیں اگر کوئی رات میں پڑھ کے سو جائے تو کوئی دنیا کی شے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بہت بے شمار فضیلتیں۔ پھر کبھی ہم اس پر درس دیں گے یا خطبہ دیں گے تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ 2 گفٹ اللہ رب العالمین نے کس کو عطا کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہوئے، اللہ کے رسول 7ویں آسمان پر آئے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ملا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا 40 نمازیں دی اللہ رب العالمین نے، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں دی ہے۔ تو حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبارکبادی دی۔ پھر 6ٹھے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا کیا دیا اللہ رب العالمین نے؟ تو کہا کہ یہ 40 نمازیں ملی ہے اور یہ 2 آیتیں ملی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میری قوم کو میں جانتا ہوں کہ وہ دن میں وہ تمہاری قوم کے لیے 40 نمازیں بہت بھاری ہے، وہ ادا نہیں کر پائے گی، جاؤ اللہ رب العالمین سے کہو کہ یہ نماز میں کیا کر دے؟ تخفیف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی بات سن کے اس میں سے 10 نمازیں کیا کر دی؟ کم کر دی۔ 40 کی کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے 6ٹھے آسمان پر، پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ 30 بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے، جاؤ۔ تو اللہ کے رسول واپس گئے، 30 میں سے 5 کم کر دی گئی، بچی کتنی؟ 25۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہاں تک کہ آخری 10 نمازیں بچی۔ کتنی نمازیں بچی؟ 10 نمازیں بچی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 نمازیں لے کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کتنی بچی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 نمازیں بچی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اب بھی یہ بھی تمہاری قوم ادا نہیں کر پائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل بوجھل کرتے ہوئے، ایک ہوتا ہے نا کہ بار بار نکلنا، بار بار جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے 10 میں سے 5 اور کیا کر دی؟ کم کر دی۔ اب 5 نمازیں لے کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 نمازیں بھی تمہاری قوم کے لیے مشکل ہے، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی۔ میری قوم پر کتنی نمازیں فرض تھی؟ 2 وقت کی، وہ بھی ان کو بھاری پڑتی تھی۔ تمہاری امت کے لیے کتنی نمازیں ہیں؟ ڈبل ہے، میری امت سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ ڈبل تو 4 ہوتا ہے نا، یہ کتنی ہے؟
5 ہے، میں جانتا ہوں یہ بھی بھاری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے سامنے دوبارہ جانے سے، میں نہیں جاؤں گا، میں ان 5 نمازوں پر جو ہے وہ مطمئن ہوں. تو اللہ رب العالمین کی آواز آتی ہے، حدیث کے الفاظ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمارا وعدہ سچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ. کیا؟ کہ اگرچہ تمہاری امت کو 5 نمازیں دی گئی لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا. جو یہ 5 نمازیں پڑھے گا اسے کتنے نماز کا ثواب ملے گا؟ وہ جو پہلی مرتبہ 50 نمازیں دی گئی تھی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس سے زمین پر آتے ہیں، اور احادیث کے اندر آتا ہے، یہاں پر یہ حدیث مکمل ہو گئی. اس کے بعد دوسری احادیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے، پھر حضرت جبرائیل واپس سے بیت المقدس لے کر آئے، بیت المقدس سے واپس خانہ کعبہ میں لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے چھوڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے حتیم سے نکل کر واپس اسی گھر میں آئے. تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھولے تھے اور کھول کر جب باہر نکلتے تو دروازہ بھیڑتے نا ہم، تو دروازے پہ جو کنڈی لگی ہوتی ہے، جب آپ دروازہ بند کریں گے اور کنڈی جب لگی ہوتی ہے تو وہ کنڈی کیا ہوتی ہے، جب بند کرتے ہیں تو ہلتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے معراج سے تو وہ کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی جس طرح بند کرنے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے اپنے بستر پر آئے، جس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو آپ جب بھی نماز پڑھ لیں، آپ ہے نا اس مقام پر سجدہ کر کے نماز پڑھے، آپ جب سجدے سے اٹھیں گے اپنا سر جہاں پر آپ نے سجدہ کیا تھا اس جگہ، وہ جگہ تھوڑی سی کیا رہے گی؟ گرم رہے گی نا. ہاں 1 منٹ گزر گیا، 1 سے 1.5 منٹ گزر جائے گا تو وہ گرم، 1 منٹ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں میں، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ بھی اگر گزر گیا تو وہ گرماہٹ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی نا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں جس بستر پر سو رہا تھا، جب میں دوبارہ اس بستر پر آیا معراج کے سفر سے تو اب بھی وہ ایسے ہی گرم تھا جیسا میں گیا تھا، اب بھی یہ ویسے ہی گرم تھا جیسا میں اٹھ کر گیا تھا، گرم تھا. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ہماری نوجوان نسل کہتی ہے کہ یہ باتیں جو ہے یہ فکشن ہے. یہ کیا ہے؟ فکشن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ چلا جائے اور مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان پر چلا جائے اور 7واں آسمان سے واپس مسجد اقصیٰ آ جائے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام آ جائے اور وقت گزرے ہی نا. آج 2026 میں جب ہم سائنس کو کمپیئر کرتے ہیں، لاجک کو ہٹا کر سائنس کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہم کو دکھتی ہے، یہ چیز ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جو تیز چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے وقت کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے امرت نگر سے تنور نگر آنا ہے اور میں چل کر آ رہا ہوں، میرا بھائی بائک سے آ رہا ہے نا، تو پہلے کون پہنچے گا؟ بائک والا پہنچے گا. اور چل کے آنے والے کے لیے وقت کیا ہوگا؟ مطلب اگر آپ کسی چیز پر سوار ہو کے جا رہے ہیں تو وقت تو دنیا میں تو وقت وہی حساب سے چل رہا ہے، لیکن آپ جس چیز پر سوار ہے اس چیز کی وجہ سے آپ کے لیے وقت کیا ہو گیا؟ وہ چھوٹا ہو گیا. دوسرا جو بلیک ہولز کی تھیوری ملتی ہے کہ بلیک ہول جو یہ پورٹلز ہیں، میں پھر کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، یہ جو پورٹلز ہیں، جو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اللہ رب العالمین نے ممکن ہے کہ سارے بلیک ہول سنک کر دیے ہو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورٹل سے دوسرے پورٹل، دوسرے پورٹل سے تیسرے پورٹل میں جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک جو ہے وہ پہنچے ہو. ناممکن چیز تو نہیں ہے نا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ، اگر ہم ٹائم کے باہر چلے جائیں، ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے مفتی شمائل اور جاوید صاحب کے درمیان، اس میں تو کوئی گفتگو آئی نا ٹائم کے تعلق سے کہ جو ٹائم بنانے والا ہے وہ ٹائم سے کیا ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے. جو ٹائم کے اندر ہے اس کے لیے ٹائم ویلیو ہے، لیکن جو ٹائم کے باہر ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. ابھی مثال دیتا ہوں میں آپ کے لیے کہ آپ ابھی زمین پر ہے تو آپ کے لیے تنور نگر ہے اور امرت نگر ہے. آپ تھوڑا سا پہاڑ پہ چلے جائیں، یہ ممرا دیوی کے پہاڑ پہ چلے جائیں تو آپ اپنی ایک ہی آنکھ سے ایک ہی وقت میں تنور کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امرت نگر کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو شخص تنور میں، اس کے لیے امرت نگر پیچھے ہے، لیکن آپ کے لیے دونوں کیا ہے؟ سائملٹینیس ٹائم پر آپ ایک چیز کو کیا کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا اونچا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے نہ کوئی پاسٹ ہے نہ کوئی چیز فیوچر ہے، سب کے سب کیا ہے؟ پریزنٹ ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے ساری چیزیں پریزنٹ ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو اس ٹائم لوپ سے کیا کیا ہو؟ باہر نکالا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے معراج کا سفر کر کے جو ہے وہ واپس آئے ہو، اور پھر اللہ رب العالمین نے ٹائم لوپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا. تو آج سائنس کہہ رہی ہے نا یہ چیز، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہم بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی سائنٹیفک پروف کے اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ معراج ہوئی تھی.
ایمان اس کا نام ہے. میں آپ کے سامنے پھر کبھی کسی موقع پر سائنٹیفک پروف دے دوں گا, پی پی ٹی تیار کر کے آپ کے سامنے لیکچر دے دوں گا, لیکن وہ چیز بعد میں ہوگی. پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح میں یہ واقعہ بیان کیا کہ میں راتوں رات یہاں گیا تو خانہ کعبہ میں مکہ میں کھلبلی مچ گئی. پہلے اللہ کے رسول پر الزام لگاتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ کیا ہو گئے, کاہن نہیں, جھوٹ بولتے ہیں کر کے, ان کا ذہنی توازن ختم ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کفار مکہ اللہ کے رسول پر کیا کرتے تھے؟ الزام لگاتے تھے. تو اس واقعے کو تو انہوں نے کیا کیا, اچھالا کہ اب یہ ایسا کہہ رہے ہیں. تو یہ واقعہ جب بڑے بڑے صحابہ کے سامنے پیش کیا گیا, بڑے بڑے ایمان والوں کے سامنے, تو وہ بھی کیا ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے رسول ایسا کیسا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں اللہ کے رسول وہاں گئے, وہاں سے وہاں گئے, وہاں گئے, مکہ سے اقصیٰ چلے گئے, اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا گئے, پھر اس کے بعد جنت دیکھی, جہنم دیکھی, پھر دنیا میں آئے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو کفار مکہ بڑے خوش تھے کہ لوگ جو ہے وہ خود اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول پہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. تو اب بات یہ آئی, ابو جہل کے دل میں آیا کیوں نہ ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور ابو بکر کے سامنے بھی یہ بات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں. تو ابو جہل نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا تو ابو جہل نے کہا تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں تم کو پتہ ہے؟ یہ عربی کے لفظ کا ترجمہ کہہ رہا ہوں, تمہارے صاحب محمد تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں تم کو پتہ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گئے, بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر گئے, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, پھر بیت المقدس آئے اور بیت المقدس سے دنیا میں واپس سے جو ہے وہ خانہ کعبہ آ گئے. تو احادیث میں آتا ہے کہ جب ابو جہل نے یہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی تو تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا محمد کہتے ہیں ایسا؟ یہ ریپیٹڈ کوشچن کیا کس نے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جب ریپیٹڈ کوشچن حضرت ابو بکر نے کیا تو ابو جہل دل میں اور خوش ہو گیا کہ چلو آؤ, ابو بکر کو بھی کیا ہو گیا, اللہ کے رسول کی ذات پر شک ہو گیا. تو خوشی سے ابو جہل نے کہا کہ ہاں محمد کہتے ہیں اپنی زبانی. تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو لقب دیا وہ کون سا لقب ہے؟ صدیق کا لقب ہے. ابو بکر صدیق کا لقب دیا کہ سچ کہنے والا, سچ کی گواہی دینے والا. مطلب لاجک میں تو بات نہیں بیٹھ رہی تھی حضرت ابو بکر کے بھی, لیکن اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. بعد میں پھر وہ لاجک آئے گی, دلائل آئیں گے, پھر وہ سائنٹیفک تھیریز آئے گی, ساری چیزیں بعد میں آئے گی, لیکن پہلے کس نے کہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو میں یہاں پر آج اپنے اس خطبہ جمعہ سے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لاجک پر بات بعد میں کریں گے. اگر آپ کو لاجک پر بات کرنی ہے آپ مجھ سے آ کے اکیلے میں ملے, ہم لاجک پر بات کریں گے, ہم سائنٹیفک تھیریز کے اوپر بات کریں گے, ہم ٹائم لوپ کے اوپر بات کریں گے, میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. لیکن پہلی چیز جو آپ کو پیش کرنی ہے وہ یہ ہے آپ کو ایمان لانا پڑے گا بغیر کسی کنتو پرنتو کے کہ معراج کا واقعہ سچا ہے اور جو ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو ہماری جو نوجوان نسل کہتی ہے نا دس از اے فکشن, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دس از پاسبل. اللہ رب العالمین جس نے دنیا بنائی اس کے لیے تمام چیزیں کیا ہے؟ پاسبل ہے. نتھنگ از امپاسبل فار اللہ رب العالمین. بے بی پاسبل, نتھنگ از پاسبل فار ایوب. میرے لیے کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. تو پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے. اور دوسری جو انتہا جس پر میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا, چونکہ اب بہت سارے لوگ بعد میں آئے تو میں کہہ دوں کہ دوسری انتہا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس رات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, 12 رکعت نوافل پڑھنی چاہیے. کوئی دلیل نہیں ملتی اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے واقعے کے بعد 12 سال اس دنیا میں رہے, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال سیلیبریٹ کیا اس کو؟ نہیں سیلیبریٹ کیا. صحابہ کرام 40 سال خلفائے راشدین کی خلافت قائم نہیں کیا, انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس کو؟ نہیں کیا. بالکل اس کی ویلیو ہے, اس کی اہمیت ہے, لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنے کا, اس کے لیے الگ سے 12 نوافل پڑھنے کا, مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ نوافل ادا کرنے کا, قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا, اس رات کے لے کر کے کہیں پر ہم کو نہیں ملتا ہے. تو یہ چیز اگر کسی کے دل و دماغ میں ہے تو اپنے دماغ سے اس چیز کو کیا کر دے, وہ نکال دے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین معراج کے اس واقعے پر ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے, اور اللہ رب العالمین جو بھی
شک اور شبہات ہمارے دل و دماغ میں اس شک و شبہات کو یہاں سے نکال دیں. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں اپنی دوسرے پوائنٹ جس پہ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا بس ہلکی سی بات کہہ کے آگے بڑھوں گا. وہ ہلکی سی بات یہ ہے کہ چونکہ الیکشن ہو